الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک تو رمضان المبارک کی ان بابرکت اور رحمتوں والی مغفرتوں والی ان گھڑیوں کے اندر، ان لمحات کے اندر ہمیں چند سانسیں عطا فرمائی کہ آج ہم حاضر ہیں، اور دوسری رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اس رحمتوں والے، عظمتوں والے، برکتوں اور رفعتوں والے دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن ہمیں اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا، اور اپنے حبیب اور اپنے پیارے بندوں کا ذکر و اذکار سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا، اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کے ذکر خیر کو ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ لخت جگر رسول، جگر گوشہ رسول، جان رسول حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال مبارک 3 رمضان المبارک ہے، تو اس حوالے سے ہم آج سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر 2-4 باتیں اپنے مخصوص وقت کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو فضیلتیں، جو رفعتیں، جو مقام آپ کو ملا ہے، جب ہم کائنات کے اندر، دنیا کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو بہت کم شخصیات ملتی ہیں ہمیں، یا ایسی شخصیات کہ جن کو اتنی فضیلتیں ملی ہوں، اتنی رفعتیں ملی ہوں، تو یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبوب شخصیت تھی۔ تو جب بھی ہم اس خاندان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں
اور یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ اس خاندان کے لیے، اس گھر کے لیے اتری۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے رسول کے خاندان، اے رسول کے گھر والے، سنو اللہ بس یہی چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر قسم کی میل یا گناہ کا میل یا نقص، رجس کا معنی ہے نقص، کسی قسم کا شک و شبہ، پلیدی، یہ ساری چیزیں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم سے دور کر دے۔ اور پھر فرمایا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں کامل طہارت دے کر نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔ یہ کس کا ارادہ ہے؟ یعنی اللہ پاک یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے، آپ کے گھر سے اللہ پاک ہر قسم کے رجس کو دور کر دے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا ارادہ کسی کام کو کرنے کا ہو، ہم جب کام کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں، اس کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن مولا کے رنگ نرالے ہیں اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ جس کام کو کرنے کا ٹھان لیتا ہے اور اس نے جو کام کرنا ہو وہ صرف ارادہ کرتا ہے، کن، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس گھر کو بالکل رجس سے پاک کر دوں گا۔ تو جب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے اس گھر کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، رجس سے پاک اور صاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے اس گھر سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ اس کا خود ہے، اور جب اس نے ارادہ کیا تو یہ خاندان رجس سے پاک ہو گیا۔ یہ اہل بیت طہار کی شان ہے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں رجس کے، بس 5-10 منٹ کے اندر ہم اس کو کر لیں گے مکمل۔ قرآن پاک کے اندر اور حضرت امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی رجس کا ایک معنی کیا ہے۔ آپ نے اسے کہا ہے کہ رجس کا معنی ہے کفر، اور بھی بہت سارے اہل علم نے اس کا معنی کیا ہے۔ کسی نے کفر کیا اور کسی نے کہا کہ رجس کا معنی شرک ہے، اور کسی نے کہا کہ اس کا معنی پلیدی ہے، کسی نے کہا اس کا معنی نقص و عیب ہے۔ یعنی ان معانی میں سے جو بھی معنی لے لے، چاہے وہ کفر ہو، شرک ہو، نقص ہو، عیب ہو، گناہ کا میل ہو، جتنے بھی معنی ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ چاہے کوئی بھی معنی ہو رجس کا، وہ رجس، یہ بات کنفرم ہے کہ وہ رجس اہل بیت سے دور ہے۔ معنی کوئی بھی ہو، چاہے وہ کفر ہو، چاہے شرک ہو، چاہے نقص اور عیب ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ اہل بیت سے دور ہے۔ ان میں سے کوئی بھی معنی لے لے، وہ اہل بیت سے دور ہے۔ اور آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ سوال آتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ذکر اہل بیت نہیں کرتے، وہ کنی کتراتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں، یا وہ ذکر اہل بیت کے نزدیک نہیں جاتے۔ تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر نقص ہوگا، جن کے دلوں کے اندر نقص اور عیب ہوگا، کسی قسم کی دلوں کے اندر پلیدی ہوگی، وہ بھی اہل بیت کے ذکر سے دور ہوگا، اس لیے کہ رجس ہے نا۔ آج اگر کوئی ذکر اہل بیت سے کنی کتراتا ہے تو اس کے دل کے اندر نقص اور عیب ہے، اور اگر اس کے دل کے اندر نقص اور عیب ہے وہ رجس ہے، اور رجس کبھی بھی اہل بیت طہار کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ جب نزدیک نہیں آ سکتا تو وہ اہل بیت طہار حضور کے خاندان کا ذکر ہی نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی حضور کا نام نہیں لے سکتے محبت کے ساتھ، وہ کبھی بھی قربان نہیں جا سکتے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، وہ کبھی بھی حضور سیدہ کائنات کے 2 لگتے جگر
اور مولا علی المرتضیٰ آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ رجس ہے، ان کے دلوں کے اندر نقص اور عیب ہے، پلیتی ہے، کوئی نقص ہے، اس لیے وہ بھی اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، اس لیے وہ ذکر نہیں کر سکتے۔ تو یہ رجس کا ایک اور معنی بھی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن پاک نے ہمیں رجس کا ایک معنی دیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو رجس کا معنی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ رجس کیا ہے؟ فرمایا انما الخمر، فرمایا بے شک شراب، والمیسر اور جوا، اور پھر فرمایا والانصاب، اور فرمایا کہ یہ جو نسب کیے گئے عبادت کے لیے بت ہے یہ، اور فرمایا کہ والازلام، اور پھر فرمایا جو قسمت معلوم کرنے کے فال کے تیر ہیں، یہ ساری چیزیں، چار چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا والازلام رجس، یہ چاروں چیزیں رجس ہیں۔ کیا ہے؟ رجس ہے، ایک شراب، دوسرا جوا، اور تیسرا عبادت کے لیے جو نصب کیے گئے بت ہیں، اور چوتھی چیز فرمایا کہ یہ جو قسمت معلوم کرنے کے جو فال کے تیر ہیں، یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ یہ چاروں چیزیں رجس ہیں۔ اور پھر فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہے، اور یہ بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ عمل شیطان بھی ہے، اس لیے اے ایمان والو فاجتنبوہ، فاجتنبوہ، تم ان سب سے خود بچو۔ کیا کرو؟ تم ان ساری چیزوں سے خود بچنا ہے تم نے، یہ ایمان والوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے۔ لعلکم ترحمون، اس کے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ چار چیزیں رجس ہیں، اے ایمان والو تم نے ان سے خود بچنا ہے۔ رہ گئے مصطفیٰ کے گھر والے، مومنین تم نے خود بچنا ہے ان چیزوں سے، یہ چیزیں رجس ہیں۔ رہ گئے مصطفیٰ کے گھر والے تو فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کیا فرمایا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے آپ مسلمان، اے مومن، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے ناپاکی سے، پلیدی سے، نقص سے، عیب سے، شراب سے، جوئے سے، یہ فال کے تیروں سے خود بچنا ہے۔ رہ گئے مصطفیٰ کے گھر والے، اس کو پاک کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں، ان کو پاک اور صاف اور طہارت دینے کے لیے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوں۔ تم عام مسلمان ہو، تم نے خود رجس سے بچنا ہے، لیکن اہل بیت سے رجس کو میں نے خود دور کر دیا ہے، میں نے خود دور کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک معنی ہے رجس کا۔ اب دوسری بات، اور ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ بھی پتہ چل گیا نا، کہ ہم نے ان چیزوں سے جو رجس ہے خود بچنا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کا گھر ہے، جو فاطمہ ہے، جو علی ہے، جو حسن ہے، جو حسین ہے، جو مصطفیٰ ہے، اللہ پاک نے ان کو خود بچا دیا ہے کہ سارے پاکی خود حاصل کریں گے۔ اے مصطفیٰ کے گھر والے، آپ کو پاکی عطا کرنے والی ذات ہم ہیں، یہ اللہ پاک کا ارشاد۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، 11واں پارہ ہے اور دوسری ہے اس کی آیت کریمہ۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں کہ ایک جنگ سے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ آپ نے جا کر کیا کرنا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اس جنگ پر جب حضور نے اعلان فرمایا صحابہ کرام کو، اہل اسلام کو، کہ آپ کی بھی ضرورت ہے جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، اور آپ کے مال کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ لوگ مسلمان نئے ہوئے تھے، ایمان دلوں کے اندر ابھی جاگزی نہیں ہوا تھا، ابھی طے تک نہیں پہنچا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، اور جنگ کے لیے نکلے تو کچھ لوگ مسلمان جو تھے وہ رک گئے، وہ نہ جا سکے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنگ سے واپسی پر یہ پہلے ہی فرما دیا ہے، حبیب سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، وہ جو لوگ کچھ وہاں پر رہ گئے تھے، آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں آئے، اب آپ کے پاس آئیں گے،
آپ کے پاس آپ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے، اور پھر فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، فرمایا کہ اے حبیب وہ اللہ کی قسمیں بھی اٹھائیں گے، وہ میرا نام بھی لیں گے اور قسمیں بھی اٹھائیں گے اور بہانے بھی لگائیں گے کہ مجھے فلاں کام تھا اس لیے رہ گیا، اور مجھے فلاں کام تھا اس لیے رہ گیا۔ اب اللہ حکم فرما رہا ہے، اور کام کیا تھا پیچھے، کس لیے رک گئے تھے؟ کسی کا کھجوروں کا باغ پکا ہوا تھا، مال تیار تھا، بیچنے کی باری تھی کہ یہ نہ ہو کہ وہاں پر دیر ہو جائے اور مال خراب ہو جائے۔ اب یا اس طرح کی سوچ تھی کہ مال تیار ہے، یہاں سے مال بیچ کر رقم حاصل کروں گا، مال کی جمع کی دولت کی پریشانی تھی، لالچ تھا۔ اور دوسری جگہ یہ تھا کہ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، یہ نہ ہو جان ہی چلی جائے، جان قربان کرنے کا بھی جذبہ پوری طرح نہیں تھا۔ تو دو چیزیں تھیں جن سے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس جنگ کے اندر حاضر نہیں ہو سکے، نہیں جا سکے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پہلے باخبر فرما دیا تھا کہ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فرمایا کہ جب وہ آئیں گے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ لِتُعْرِضُوا، فرمایا کہ آپ نے ایک تو ہوتا ہے کہ بات سننی ہے، بات سن کے انسنی کر دینی ہے، اگنور کر دینا، فرمایا یہ نہیں ہے۔ فرمایا جب آپ کے پاس آئے اور اپنے بہانے لگائے کہ مجھے فلاں کام تھا اس لیے نہیں جا سکا، مجھے فلاں کام تھا اس لیے نہیں جا سکا، اے حبیب آپ نے ان کی طرف لِتُعْرِضُوا توجہ بھی نہیں کرنی، نظر التفات بھی نہیں فرمانی، یعنی دیکھنا بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں فرمانی۔ اس لیے فرمایا کہ رجسن، یہ کیا ہے، یہ رجس ہے۔ اللہ پاک نے رجس کہا ہے قرآن پاک کے اندر، تو فرمایا کہ یہ رجس کیوں ہے، اس میں تین معنی ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اے حبیب یہ میرا نام بھی لیتے ہیں، میری قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جب تو نے ان کو بلایا، جب تیری بارگاہ کے اندر آنے کی باری ہوئی تو یہ کنی کترا گئے، یہ اس لیے بھی رجس ہے۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا خوشحال ہو کے خوش دلی کے ساتھ جاتا ہے، لیکن جب نبی کی بارگاہ کی باری آتی ہے تو پھر کنی کتراتا ہے، فرمایا یہ بھی رجس کی علامت ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اب گئے کیوں نہیں تھے، اس پہ بھی ہمیں دو معنی مل جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے، کسی کا باغ پکا ہوا تھا اور کسی کو جان کے جانے کا خوف تھا، کسی کو مال کی وجہ سے نہیں جا سکا کہ دولت آنے والی ہے، لالچ تھا، اور کوئی جان نہ چلی جائے اس کا خوف تھا۔ تو پتہ چلا یہ جو مال کی محبت ہے نا اور جان قربان کرنا ہے اور اس سے ڈرنا کہ یہ تو جان اسلام پہ نہ قربان کرنی پڑے، مصطفیٰ نے بلایا ہے، اور یہ جو مال اسلام پہ نہ دیا جائے یہ بھی رجس ہے، یہ بھی کیا ہے، رجس ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مال کی محبت اور جان قربان کر دینا ہے نا، یہ بھی مصطفیٰ کے گھر والوں میں سے کسی کے پاس ایسی جو ہے خامی یہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی اس پہ پورا نہیں اترتا۔ یعنی مصطفیٰ کے جو گھر والے ہیں اس رجس سے بھی پاک ہے، یعنی نہ تو وہ جان قربان کرنے سے درگزر کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کنی کتراتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں رجس ہیں، اور رجس کو اللہ پاک نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ یہ دوسری چیز، یعنی یہ بھی رجس کا ایک معنی ہے۔ اور جب ہم ان کی سخاوت دیکھتے ہیں، اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، اور ان کی شجاعت دیکھتے ہیں، اس گھر کی شجاعت اور سخاوت دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ مولا علی المرتضیٰ کی سخاوت ہو، آپ کی بہادری اور شجاعت ہو، چاہے وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہادری اور شجاعت ہو اور آپ کی سخاوت ہو، چاہے وہ حسنین کریمین کی شجاعت اور سخاوت ہو، ان میں یہ گھر بہت آگے تک ہے۔ اور اس کے بعد اب چونکہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا پہ بھی دو چار باتیں کرنی ہے، تو اس لیے اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مولا علی اور مرتضیٰ علیہ السلام آپ پر جمعہ جب پڑھائیں گے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے، تو پھر ہم یہاں سے ہی شروع کریں گے۔